امید کا لفظ بولتے ہی ایک ایسا اجلا نکھرا تصور ذہن کے پردے پہ لہراتا ہے جو آپ کو مستقبل کے حسین خوابوں میں لے جاتا ہے، جہاں اس امید کی ڈور سے بندھی وہ البیلی خوشی ملے گی جس کی تگ و دو میں ہم اپنا آج اور گزشتہ کل صرف کر چکے ہوتے ہیں۔ ہم کتنے ہی مایوس اور رنجیدہ ہوں، کوششیں کر کر کے کئی مرتبہ شکست مان چکے ہوں اور آگے اندھیرا ہی کیوں نہ نظر آ رہا ہو، لیکن جب کوئی امید کا ننھا سا دیا آپ کے ہاتھوں میں تھما دے تو مانو دل و دماغ میں آس کی مشل روشن ہو جاتی ہے، اور آپ جو تھک ہار کر بیٹھ گئے تھے اور اس کام سے دور ہو گئے تھے یا دور کر دیے گئے تھے، اب سر نو تازہ دم ہو جاتے ہیں اور ایک نئی توانائی سے اس کام کی کامیابی کی خواہش رکھ کر اپنی کارکردگی کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اکثر کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ امید ایک ایسا جذبہ ہے جو ناکامی کے باوجود اس احساس کو آپ کی ذات پر حاوی نہیں ہونے دیتا، وہ مسلسل کوشش پر ابھارتا ہے اور آپ کا ہاتھ تھام کر منزل پر پہنچنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد نگاہ دورائیں تو ایسی کئی مثالیں موجود ہیں جنہوں نے ناکامی کے باوجود تھکنا نہیں سیکھا، ہارنا نہیں پسند کیا، بلکہ کوششیں جاری رکھیں۔ تاریخ بڑی ہے جدوجہد کی داستانوں سے، راہ کی رکاوٹیں، تلخ رویوں کو نظر انداز کر کے امید کے سائے تلے چلتے گئے اور منزل کو پا لیا۔ اس منزل پر کانٹوں کا راج اگرچہ زیادہ ہے، آپ کے آگے بڑھنے اور کامیابی کی تگ و دو لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم نہیں تو کوئی بھی نہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ قابلیت، وجاہت، مہارت، صلاحیت سب وراثت میں نہیں حاصل ہوتی، یہ خدا داد ہے۔ ایک ان پڑھ دیہاتی کی اولاد کامیابی کی معراج بھی چھو لیتی ہے، اور کہیں انتہائی اعلیٰ طبقے کے افراد کے بچے عام سے ذہن کے مالک ہوتے ہیں۔ بات ہے لگن اور شوق کی۔ مواقع کی مثبت حالات صلاحیتوں کو جلا بخشتے ہیں اور ارد گرد لوگوں کے حوصلہ افزا رویہ سونے پہ سہاگا کا کام دیتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ارد گرد ایسے لوگوں کا ہجوم ہے جہاں اگر اپنی ذات کو نمایاں مرتبہ نہیں مل سکتا تو جسے فراہم ہو رہا ہو اس کے راستے میں بھی کیلیں بچھا دی جائے۔ ہم رشک نہیں ہنس کے قائل ہیں، نہ تو دوسروں کو امید دلاتے ہیں اور نہ آگے بڑھنے میں معاون کا کردار نبھاتے ہیں۔ اپنے الفاظ سے حوصلے پست کرتے ہیں، ذہنی دباؤ دیتے ہیں، دوسرے لفظوں میں ایک اچھے بھلے انسان کی شخصیت تباہ کرتے ہیں اور اس کا احساس بھی نہیں کرتے۔ جانبداری، تعلق داری اور مطلب پرستی ہمارے لیے آگے بڑھنے کے اہم عناصر ہیں اور ہم اسی کو فوقیت دیتے ہیں۔ کام نکالیے اور کنارے ہو جائیے۔ جب تک کام اس وقت تک اس کی اہمیت اور تابع داری۔ افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر، لیکن چند ایسے بھی ہیں جو خود دوسروں کے لیے راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ ٹانگ نہیں ہاتھ کھینچتے ہیں، پیچھے نہیں آگے بڑھاتے ہیں۔ اگرچہ ایسے لوگوں کو دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ یہ اس دنیا کے باسی ہیں، لیکن ابھی چند اچھی ہستیاں بھی ان خود غرض لوگوں کے درمیان موجود ہیں۔ امید کی بنیاد پر لوگوں کو نوید دیجیے، بہترین مستقبل کی، خوشیوں کی، حوصلہ مندی کی، ان کی صلاحیتوں اور قابلیتوں کا کھلے دل سے اعتراف کریں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے، یہ سوچ کر جب ہم کسی کے لیے راستہ ہموار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کے ذریعے ہمارے لیے راستے سے کانٹے صاف کروا رہی ہوگی۔ ٹانگ نہیں ہاتھ کھینچیے۔ آخر میں بس یہی کہنا ہے، امید دلائیے، امید قائم رکھیے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔